بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے جسم مٹی میں دفن ہونے کے بعد بھی کبھی خراب نہیں ہوتے، نہ ان کے جسم کو مٹی کھاتی ہے نہ وہ سڑتے ہیں، بلکہ وہ اپنی حالت پر سلامت رہتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ کیا یہ سب کے لیے ممکن ہے؟ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان عظیم ہستیوں کا ذکر کریں گے جنہیں یہ مقام عطا کیا گیا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کے جسموں کو زمین کھانا حرام ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے اجسام قبر میں سلامت رہتے ہیں۔ یہ اللہ کی خاص سنت اور رحمت ہے۔ شہید قرآن میں ارشاد ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ شہداء کے جسم بھی محفوظ رہتے ہیں۔ جنگ احد میں بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جسم سالوں بعد بھی ویسے ہی پائے گئے۔ ولی اللہ کے نیک بندے، اللہ تعالیٰ کے محبوب زاہد عابد بندے جنہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، ان میں سے بعض کے جسم بھی مٹی خراب نہیں کرتی۔ ان کے دل تقوی، ذکر اور اخلاص سے بھرے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ عالم دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء اگر علم پر عمل کرنے والے ہوں تو بعض کو اللہ یہ عظمت دیتا ہے کہ ان کے اجسام بھی سلامت رہتے ہیں۔ باامن حافظ قرآن وہ حافظ قرآن جو قرآن کے احکام پر عمل کرتا ہے، اس کی زندگی قرآن کے مطابق ہوتی ہے۔ تو روایات کے مطابق ایسا شخص بھی اللہ کی خاص رحمت کا حقدار ہوتا ہے۔ اس کا جسم مٹی میں محفوظ رہتا ہے کیونکہ اس کے سینے میں اللہ کا کلام محفوظ ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اذان دینے والا، مسجد میں اذان دینا عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو بہت محبوب رکھتا ہے۔ حدیث کے مطابق اذان دینے والے کی آواز کی حد تک ہر چیز اس کے لیے گواہی دیتی ہے۔ ایسے مخلص مؤذن بعض اوقات اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ ان کے جسم کو بھی مٹی سے محفوظ رکھتا ہے۔ مرابط سرحد پر دین کی حفاظت کرنے والا۔ مرابط وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کے دین کے لیے سرحد پر پہرا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رباط کا ایک دن دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ مرابط کو موت کے بعد بھی مسلسل ثواب ملتا ہے، اور بعض احادیث کے مطابق ان کے جسم محفوظ رہتے ہیں۔ طاعون میں وفات پانے والا۔ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاعون میں وفات پانے والا شہید ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی ہو، صبر کرے اور اپنے رب پر توکل کرے۔ وہ شخص جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، ایسے لوگ نایاب ہوتے ہیں۔ مگر اگر کوئی واقعی گناہوں سے بچا ہوا ہو تو وہ اللہ کے اتنے قریب ہو سکتا ہے کہ اللہ اس پر ایسی رحمت کرے کہ مٹی اس کے جسم کو نہ کھائے۔ بہت زیادہ ذکر کرنے والا۔ حدیث میں آیا ہے، کیا میں تمہیں ایسے عمل نہ بتاؤں جو تمہارے لیے سب سے بہتر ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جو شخص کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل نور سے بھر جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ قبر میں بھی عزت دیتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ مقام کسی خاص قبیلے، قوم یا حسب نسب سے نہیں ملتا۔ یہ خالص نیت، عمل اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی سے ملتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو تقوی، نیکی اور اخلاص سے سجائیں، کثرت سے ذکر کریں، قرآن کو پڑھیں، اس پر عمل کریں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔
شاید اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جن کے جسم قبر میں محفوظ رہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لازمی دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ پھیلے۔ تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ ہمیں نیک بندوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔